السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سبیلہ ہے اور میں ایک امیر باپ کی بیٹی ہوں، لیکن امیر باپ کی بیٹی ہونے پر بھی مجھے لگتا تھا کہ میں ہر چیز کے لیے محتاج ہوں۔ میرے ابا مجھ سے بالکل لا تعلق ہو چکے تھے، کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی گزر چکی تھی اور میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری شادی کرنے کے بعد ابا ایک دوسری ماں کو میرے گھر لے آئے اور مجھ سے کہا کہ آج سے یہ تمہاری ماں ہے۔ اپنی نئی ماں کو قبول کرنا میرے لیے قابل قبول نہ تھا۔ میں بھلا اپنی پرانی ماں کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ جو میری سگی ماں تھی، میں بھلا اس کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 8 برس کی تھی اور میری ماں کسی حادثے کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی، اور پھر میں اکیلی ہو گئی تھی اور بہت روتی تھی اور رو رو کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ مجھے کچھ سجائی نہ دیتا تھا، میں تو بس ماں کا ہی ساتھ چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اب امی موجود نہیں تھی۔ اب میرے پاس بابا تھے جو میرے رونے کی وجہ سے تنگ آ جایا کرتے تھے۔ پہلے جب مما ہوتی تھیں تو میں چاہے کتنا ہی رو لیتی، کتنا ہی گھر سر پر اٹھا لیتی، ماں کچھ بھی نہ کہتی، البتہ مجھ سے پیار سے بات کرتی، میری پسند کے کھانے بنا دیتی اور مجھے بہت ہی پیار اور لاڈ سے رکھتی تھی۔ مگر ابا ایسا نہیں کرتے تھے۔ ابا کو بس اپنے کام کی پڑی تھی۔ ابا صبح ہی صبح کام پر چلے جاتے تھے اور میں پیچھے گھر پہ اکیلی ہوتی تھی۔ کبھی مجھے پھپھو کے گھر چھوڑ دیا کرتے تھے اور کبھی میں گھر پہ ہی اکیلی ہوا کرتی تھی۔ میں اسکول نہیں جاتی تھی، اسی وجہ سے بابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں پھپھو کے گھر جب بھی جاتی تھی، ان کے بچے مجھ سے لڑتے تھے اور میں رو دھو کر واپس آ جاتی تھی۔ جب بابا واپس آتے، ان کو میں ساری بات بتاتی۔ بابا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے اپنے ساتھ کام پر لے کر جا سکتے تھے، کیونکہ آفس میں بابا کو بچے لانا منع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بابا مجھے سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ اماں کی وفات ہو چکی تھی اور بابا کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ چنانچہ بابا نے اپنی بہنوں کے کہنے میں آ کر میری پرورش اور میری دیکھ بھال کے لیے سوچتے ہوئے دوسری شادی کر لی تھی۔ شادی کرنے کے بعد بابا جب اپنی بیوی کو گھر لے آئے تو میں بابا سے بہت جھگڑی تھی۔ مجھے بابا سے یہ امید بالکل نہ تھی۔ میں بابا کو ہمیشہ صرف اپنی ماما کے ساتھ ہی دیکھا کرتی تھی اور میں ویسے ہی دیکھنے کی عادی تھی۔ میں بابا کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی اور کسی اور عورت کو اپنی ماں کے روپ میں بالکل نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے بابا سے بہت جھگڑا کیا اور ان سے کہا کہ آپ ان کو دوبارہ واپس چھوڑائیں، لیکن بابا نے مجھ سے پیار سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ اب آپ کی ماما واپس نہیں آ سکتی، اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے اور نئی مما کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ آپ کا پہلی مما سے زیادہ خیال رکھیں گی، آپ کو وقت پر کھانا دیں گی اور آپ کو پڑھایا بھی کریں گی، آپ کے ساتھ سویا بھی کریں گی۔ یہ باتیں سنتے ہی میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا اور بابا نے مجھے منانا شروع کر دیا۔ بابا مجھے مناتے ہی رات کو میرے ساتھ سو گئے تھے اور صبح بابا اٹھ کر آفس چلے گئے اور پیچھے نئی ماما میرا خیال رکھنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ لیکن نئی ماما کو مجھ سے بیر ہو چکا تھا، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ انہیں بس اپنے شوہر سے لگاؤ تھا اور وہ اسی کے لیے ہی بیاہ کر آئی تھی، جبکہ میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں روتی تھی تو وہ مجھے مارتی، میں اگر کسی بات پر نخرے کرتی تو میں کوئی کھانا پسند نہ کرتی تو وہ مجھے تھپڑ لگا دیتی اور مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے لگتی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے بیاہ کر نہیں آئی بلکہ وہ میرے بابا کے لیے بیاہ کر آئی ہیں۔ خبردار، اگر میں نے ان کے سامنے اپنی زبان چلائی یا پھر ان کے سامنے روئی، میں بہت روئی تھی اور میں نے اس کی شکایت تو بابا کو لگائی تھی، لیکن بابا انہیں کچھ بھی نہ کہتے تھے۔ الٹا بابا مجھے یہی کہتے تھے کہ تم ہی اماں جان کو تنگ کرتی ہو،
جب میں نے بابا کے منہ سے یہ سنا تو میں بہت افسوس سے بابا کو دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہ کہا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے پاپا سے بالکل بھی یہ امید نہ تھی۔ اب تو بابا مما کی شکایت پر مجھے مارنے لگے تھے اور ڈانٹنے بھی لگے تھے۔ میں تو ان کی ڈانٹ کی عادی بھی نہیں تھی۔ جب میں نے بابا کو بے حس دیکھا تو میں خاموش ہو گئی اور اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ مجھے اب پڑھنے جانے میں کوئی قباحت نہ ہوتی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ جتنا وقت میں باہر گزاروں اتنا ہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ چنانچہ میں اب زیادہ تر باہر رہنا پسند کرتی تھی۔ گھر جب آتی تھی مجھے گھر کھانے کو دوڑتا تھا، لیکن آخر کو مجھے رہنا تو اسی گھر میں تھا نا۔ میں اسکول جاتی، اسکول سے واپس آتی، کھانا کھاتی اور ٹیوشن چلی جاتی۔ جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی ماما نے مجھ پر کام کرنے کی ذمہ داری ڈال دی اور اپنی نگرانی میں مجھے سخت سے سخت رویے سے وہ کام کاج بھی سکھانے لگی اور جلد ہی میں گھر کے کام بھی سیکھنے لگی تھی۔ میرے اور بھی بہن بھائی ہو گئے تھے اور گھر میں انہیں مجھ سے زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میری ماں تو وہی تھی جو اس دنیا سے چل بسی تھی۔ اب میری یہاں پر کیا اہمیت ہوگی؟ بابا بھی انہی بہن بھائیوں سے محبت کرتے تھے اور نئی ماما بھی انہی سے محبت کرتی تھی۔ میں تو جیسے اس گھر میں بے مول ہی پیدا ہو چکی تھی۔ میں کام سیکھنے کے ساتھ ساتھ اب بڑی بھی ہو رہی تھی۔ میں بچپن سے ہی خوبصورت تھی اور جب میں بڑی ہوئی تو خدا نے مجھے اور حسن سے نواز دیا۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے دیکھتے ہی لوگ اپنے ہوش کھو دیتے تھے اور میرے بال اتنے لمبے تھے کہ ہر کسی کی نظر میرے بالوں پر ہی ٹک جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری بہنیں اور میری سوتیلی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی اور میں ان سب کی نفرت کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کب میں اس گھر سے باہر نکلوں گی اور کب اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے نکالے گا۔ ویسے تو مجھے شادی کی بالکل نہیں کرنا تھی اور نہ ہی مجھے شادی کا کوئی دور دور تک شوق تھا، لیکن جب میں ان کے رویے اور ان کے لہجے دیکھتی تو میں چاہتی کہ میری شادی فوراً ہی ہو جائے تاکہ میں اس عذاب سے نکلوں۔ جو بھی ہوگا، آگے کا جو گھر ہوگا وہ اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہوگا، جہاں مجھے اپنے بابا کو اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا پڑے گا۔ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی رہتی تھی کہ ہو سکتا ہے شادی کے بعد میری زندگی کافی حد تک آسان ہو جائے، لیکن ایسا نہ تھا۔ میری ماں اب میری وجہ سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پہلے تو جانتی تھی کہ میں کسی گھر میں نوکرانیوں کی طرح رہوں، لیکن جب اس نے آنے والے رشتوں کو اس چیز کی بنا پر لوٹتے دیکھا تو وہ ان کی بیٹیوں کی بجائے مجھے پسند کر کے چلے جاتے ہیں، تو انہیں فکر ہونے لگی کہ کہیں ان کی بیٹیاں بیٹھی نہ رہ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی اور مجھے بات بات پہ تانے دینے لگی کہ میں اپنے باپ کے سر پہ بیٹھی ہوں اور جلد سے جلد وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اسی دوران ہماری باہر کے ملک رہنے والی ایک خالہ جان بھی یہاں پر آ گئی تھی۔ وہ میری سوتیلی ماں کی بہن تھی جو کینیڈا میں رہتی تھی۔ ہم نے کبھی ان سے بات نہ کی تھی، نہ کبھی ان کی تصاویر دیکھی تھی۔ وہ پاکستان آئی تھی اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے اور یہاں آتے ہی انہیں فوراً سے میں پسند آ گئی تھی۔ وہ کافی مال و دولت رکھتی تھی، لیکن ان کا بیٹا ایک خواجہ سرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے وہاں پر کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی اور یہاں پر وہ کسی کو بھی اس کا فوٹو دکھا کر اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ فخر کو وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس کی شادی پر اپنے ارمان نکالنا چاہتی تھی۔ وہ جیسا چاہے، ماں کے لیے تو اپنی کل کائنات تھا۔ جب انہوں نے یہاں آ کر مما سے رشتے کے بارے میں بات کی تو مما نے مجھے ہی آگے کر دیا، کیونکہ وہ کروڑ پتی تھی
اور اچھا خاصا پیسہ وہ لڑکی کے گھر والوں کو دینا چاہتی تھی۔ ان کی نظر مجھ پر ٹک گئی تھی اور مما بھی پہلے ہی مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے میرا رشتہ خالہ زاد سے کر دیا، مجھے تو اس کی ایک تصویر بھی نہ دکھائی گئی، لیکن مجھے کہیں سے پتا چلا تھا کہ وہ خواجہ سیرا تھا، اور یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے، اور میرے بابا اس وجہ سے بالکل خاموش ہیں کہ یہ ان کی بیوی کی خواہش تھی۔ وہ تو بالکل اپنی دوسری بیوی کے ہو چکے تھے، اور بھلا انہیں کیا فکر ہونی تھی۔ خیر، خالہ نے میری منگنی کر دی، اور پھر کچھ روز بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر بلوایا اور ہم دونوں کی شادی کر دی۔ شادی کے فوراً بعد ہی وہ مجھے لے کر کینیڈا چلی گئی، کیونکہ وہ کینیڈا میں رہتی تھی۔ جو ہی ہمارا نکاح ہوا، انہوں نے مجھے لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ مجھے کینیڈا لے گئی۔ کینیڈا پہنچ کر جب مجھے ان کے گھر لے جایا گیا تو میں ان کا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایسا گھر تو میں نے صرف فلموں میں ہی دیکھا تھا، اور میں یہ حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں پر تو واقعی میں وہی فلمی دنیا کھلی ہوئی تھی۔ خیر، خالہ نے مجھے جا کر ایک کمرے میں بیڈ پر بٹھا دیا۔ کمرہ خوب سجایا گیا تھا، اور میرا استقبال بھی بہت خوبصورت طریقے سے کیا گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی، اور اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں یہ وسوسے بھی جاری تھے کہ اگر خالہ کا بیٹا ویسے ہی خواجہ سیرا ہوا جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے تو کیا ہوگا۔ میں یہ سوچ سوچ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے خود ہی محافظ رہیں، مجھے کسی غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ دے۔ یہ وہی وقت تھا کہ اب میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہی تھی اور التجائیں بھی کر رہی تھی۔ لیکن تبھی دروازہ کھلا اور میں نے شاہ میر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ میں تو انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ یہ تو کوئی خواجہ سیرا نہیں بلکہ وہ خوبصورت تو انا مرد تھا۔ انہیں دیکھ کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک خواجہ سیرا ہے یا پھر نامرد ہیں؟ میں تو انہیں دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ مجھے ایک دم سے اپنی زندگی پر رشک آنے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے امیر اور خوبصورت مرد کی بیوی ہو سکتی ہوں۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھے منہ دکھائی میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی پہنا دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں کہا گیا ہوگا کہ میں خواجہ سیرا ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، میں ایک مکمل مرد ہوں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں، اور وہ میری خوبصورتی کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ساری رات وہ پیار اور محبت میں گزرتی چلی گئی اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ میں اتنی خوش قسمت ہو سکتی تھی، مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات کو ساری رات پیار محبت میں گزری، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو ایک انجانا سا شور میرے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ آخر یہ کس چیز کا شور ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ اندر کمرے میں بہت زیادہ شور ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ خالہ بھی میرے کمرے میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے جو تالیاں بجاتے ہوئے میرے بیڈ پر کودا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ خالہ اس لڑکے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ مزید تر تالیاں بجاتا ہوا میرے قریب ہوا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اچھل کر خالہ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ خالہ نے مجھے اپنے پیچھے کر لیا اور پھر مجھ سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، ایسا ہو جاتا ہے، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی بات سن کر میں کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ میری نظر
اس لڑکے پر پڑی تھی۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی میری تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شامیر ایسی حرکتیں کر سکتا ہے۔ یہ واقعی میں شامیر تھا جو تالیاں بجاتا ہوا اچھل کود کر رہا تھا اور بار بار میری طرف آنے کی کوشش کرتا اور خالہ اسے روک لیتی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور اتنا غیر ارادی تھا کہ میں سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ مجھے اتنی بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، آخر وہ تالیاں کیوں بجا رہا ہے۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ بار بار یہی باتیں دہرا رہی تھیں اور میں حیرانی اور پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں جب اس واقعے سے بہت زیادہ حد تک تھک گئی تو میں بھاگ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہاں پر میں نل کے سامنے اپنا منہ کیے کئی دیر تک کھڑی رہی اور میں سوچتی رہی کہ نہ جانے یہ کیا ہوا تھا۔ رات کو تو شامیر نے کہا تھا کہ وہ صحیح مرد ہے اور وہ واقعتاً صحیح مرد لگ رہا تھا، لیکن اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹے ہی جا رہا تھا اور وہ باہر مسلسل تالیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری تو مجھے گھنگرو کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ اب اس نے اپنے پاؤں میں گھنگرو بھی باندھ لیے ہوں۔ میں پھر سے واش روم سے نکلی اور میں نے دیکھا تو وہ گھنگرو پہنے ناچ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ پاکستان میں چل رہا ہوتا تو شاید اسے پیدا ہوتے ہی گھر میں جگہ نہ ملتی اور اسے کہیں کسی گروہ کے پاس بھیج دیا گیا ہوتا یا پھر اسے گھر سے نکال دیا گیا ہوتا۔ وہ اس وقت بھٹک رہا ہوتا، کئی محفلوں میں ناچ گا رہا ہوتا اور وہاں سے پیسے کما رہا ہوتا، یا پھر گلیوں کی خاک چھانتا ہوا وہ کہیں بھیک مانگ رہا ہوتا۔ یہ کینیڈا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے سائے تلے پھل پھول رہا تھا اور اس وقت اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی تھی۔ میری تو ساری زندگی اسی کے ساتھ گزرنی تھی۔ میں بھلا ایسے انسان کے ساتھ کیسے اپنی زندگی کو گزار سکتی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ انسان ایک طرف تو یہ پورا مرد تھا اور دوسری طرف یہ نہ تو مرد تھا اور نہ ہی عورت، یہ ان دونوں کے درمیان کی کوئی جنس تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ہمت کر کے ان کی جانب بڑھی اور میں نے خالہ جان سے پوچھا کہ آخر انہیں ہو کیا گیا ہے۔ خالہ نے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، ابھی تم اسے سنبھالنے میں میری مدد کرو۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پکڑا، انہیں آرام سے بیڈ پر لے آئی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگے اور میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ بیڈ پر بیٹھ چکے تو خالہ ایک پانی کا گلاس لے آئی اور انہیں پلانے لگی۔ وہ پانی پیتے ساتھ ہی جیسے کہ نیند کی آغوش میں جانے لگے۔ میں نے انہیں بیڈ پر لٹا دیا اور دیکھا کہ وہ ایک لمحے میں ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میں خالہ کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور ان سے پوچھا کہ خالہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شامیر رات کو تو بالکل ٹھیک تھے اور اب انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو میں اب بالکل ہی جان چکی ہوں کہ وہ ایک مکمل مرد ہیں، لیکن وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ خالہ میری بات سنتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی کہ یہ بچپن کی بات ہے کہ جب شامیر بالکل چھوٹا تھا اور ہم پاکستان گئے تھے، وہاں اس نے ناچنے والوں کو دیکھا اور معلوم نہیں کیا ہوا کہ یہ ایسا ہی برتاؤ کرنے لگا، اور ہمیں تب اب لگا کہ شاید یہ شادی کا اثر ہے اور شادی کی خوشی میں ناچ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یوں وقت گزرتے ساتھ ہی اب اس میں یہ عادت مزید زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اب یہ جو ہی بڑا ہوتا گیا اس کی یہ عادت بڑھتی چلی گئی۔ پہل تو یہ صرف گانے لگا کر عورتوں کی طرح ڈانس کیا کرتا تھا، لیکن پھر بڑے ہوتے ہوتے اس نے گھنگرو پہننا بھی شروع کر دیے تھے۔
اور باقاعدہ طور پر ہجڑوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے ناچنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے لیے یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے تمام لوگوں نے کہا کہ اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم ان سب چیزوں کو ماننے والے بالکل بھی نہ تھے۔ چنانچہ ہم جب واپس پاکستان آئے تو ہم نے اس کا علاج کیا۔ ہم نے اسے یہاں ہر ایک ماہر سیکیٹرسٹ کے پاس دکھایا، لیکن سب کے پاس صرف یہی جواب تھا کہ یہ دوہری شخصیت کا انسان ہے۔ اسے ایک طرف تو بالکل ہی سنجیدگی پسند ہے اور یہ ایک توانا اور خوبصورت، اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا ایک نوجوان ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک نامرد بھی ہے جو اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ تو نہ مرد ہیں نہ ہی عورت۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کا بیٹا بالکل صحیح سلامت ہے۔ اگر آپ لوگ اسے صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے مکمل توجہ دینی ہوگی۔ اس کو ہمیشہ وہی چیزیں دیں جو اس کو خوش کرتی ہیں۔ جو چیز اس کو پریشان کرے آپ اس کو اس سے دور کریں۔ اس کی خوشی کا خیال رکھیں اور اسے اس روپ میں بالکل نہ جانے دیں۔ ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن اب جیسے یوں لگتا تھا پانی سر سے گزرنے لگا تھا۔ تو مجھے اس کی شادی کا خیال آیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے تم پسند آئی، اور میں نے سوچا کہ جیسے تم میری بہن کے ساتھ اتنی اچھی اور سلیقہ شعار زندگی گزار رہی ہو، تم میرے بیٹے کو بھی سنبھال لو گی۔ میری بہن کتنی لڑاکا اور اتنی بدتمیز ہے، تم نے اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دی ہے تو کیا تم میرے بیٹے کے ساتھ نہیں گزار پاؤ گی؟ میں جانتی ہوں کہ ایک نہ ایک دن تم میرے بیٹے کو بالکل اور ضرور ہی ٹھیک کر لو گی۔ ان کی یہ باتیں سنتے ہی مجھے شامیر کے لیے بہت پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایسی کنڈیشن میں ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو شاید میں ساری رات نہ سوتی اور صبح میں انہیں کبھی بھی اس حالت میں نہ آنے دیتی۔ خیر، جو ہو گیا تھا سو ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی تھی، اور اب میرا مقصد بھی صرف ایک ہی تھا، اور مجھے رہنا بھی صرف اپنے شوہر کے ساتھ تھا۔ مجھے ایک اتنی اچھی ساس مل چکی تھی جس نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا، جس نے مجھے ہر بات بالکل سچ کر کے بتائی تھی، اور اب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح مانتی ہے، تو مجھے بھی ان کی بات کا مان رکھنا تھا۔ چنانچہ میں نے شامیر کا بے حد خیال رکھا۔ میں اسے دن رات اس کے ساتھ رہنے لگی، بالکل ایک سائے کی طرح۔ وہ جس بات سے خوش ہوتا میں اس کی ہر بات وہ پوری کرتی۔ میں پڑھی لکھی تھی، اسی وجہ سے میں یہاں کی ہر جگہ کے بارے میں جلد ہی جان جایا کرتی تھی اور مجھے سمجھ آ جایا کرتی تھی۔ میں اب شامیر کو کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہ چھوڑتی تھی۔ میں ہر جگہ پر اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتی۔ اس کی جس چیز میں خوشی ہوتی میں وہی کام کرتی، اس کی پسند کے کپڑے پہنتی، اور کبھی بھی اسے اس روپ میں جانے کے لیے اجازت نہ دیتی۔ اور اب اس وجہ سے یہ کافی بہتر ہو گئے تھے، اور اب وہ بالکل ہی نارمل زندگی گزارنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر خالہ بہت زیادہ خوش تھیں اور مجھ سے پیار کرنے لگی تھی۔ ان کا پیار پا کر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نے اپنی سگی ماں کا پیار پا لیا ہو۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جو مجھ سے بچپن میں چھن گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے مجھے ایک ماں مل چکی تھی، ایک پیار کرنے والا شوہر مل چکا تھا۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے دوبارہ پلٹ کر نہ تو کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں بس اپنی زندگی میں بالکل خوش تھی اور نہ ہی میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ میرے لیے میری زندگی سب سے زیادہ اہم تھی اور میرے پاس اب ضرورت کی ہر چیز ہی موجود تھی۔ خدا نے مجھے اتنا سب کچھ دے دیا تھا۔ یہ پیار کرنے والی ماں
اور اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والا شوہر مل چکا تھا، اور اس سب میں بھلا اب میں کسی کو کیوں یاد کرتی تھی؟ میرے حوصلے اور صبر کا صلہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اب میری زندگی کے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی تھیں۔ مجھے اب کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا اچھا صلہ عطا کرتا ہے، اور مجھے بھی عطا ہو گیا تھا۔